اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 252 سے آیت نمبر 253 تک۔ ان آیتوں میں انبیاء کے درجات اور اللہ کی طرف سے ان کی فضیلت اور اختلاف کا بیان ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے ذریعے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا جب لوگوں کو پکارتا ہے تو اس کی پکار میں ایسی نشانیاں شامل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ انکار کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالت کو مانتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس رسول کو مان رہے ہوتے ہیں اس کی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ اس کی افضلیت کا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا رسول اتنا افضل ہے اور اس کو ہم مان رہے ہیں تو اب کسی اور کو ماننے کی کیا ضرورت۔ ہر پیغمبر مختلف حالات میں آتا ہے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر ایک کو الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کسی پیغمبر کو ایک فضیلت دی جاتی ہے اور کسی کو دوسری فضیلت۔ بعد کے دور میں پیغمبر کی یہی فضیلت اس کی امتیوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے نبی کو دی جانے والی فضیلت کو تائیدی فضیلت کے بجائے مطلق فضیلت سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے افضل پیغمبر کو مان رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا نبی اتنا افضل ہے کہ خدا براہ راست اس سے ہم کلام ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایسی ہستی کو مان رہے ہیں جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خدا نے اس کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ کے وہ بندے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تجدید کے لیے اٹھے، ان کا بھی لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ ان کے مخاطبین کی نفسیات یہ تھی کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہم مکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پھر ہم کو کسی اور کی کیا ضرورت۔ امتوں کے زوال کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنت بھی محفوظ رہے۔ اس وقت یہ عقیدہ ان کے لیے ایک نفسیاتی سہارا بن جاتا ہے۔ وہ اپنی مقدس شخصیتوں کی افضلیت کے تصور میں یہ تسکین پا لیتے ہیں کہ دنیا میں خواہ کچھ بھی کریں
ان کی آخرت کبھی مشتبہ نہیں ہوگی۔ یہ غلط اعتماد ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کی مخالفت پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا نظام قائم کرتا جس میں کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش نہ ہو، مگر یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں تو اسی بات کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آدمی غیب کی حالت میں خدا کو پائے، انسان کی زبان سے بلند ہونے والی خدائی آواز کو پہچانے، ظاہری پردوں سے گزر کر سچائی کو اس کے باطنی روپ میں دیکھ لے۔